میدان محشر میں ایک نیکی کی تلاش۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ حکم ہوگا رہائی چاہتے ہو تو جس طرح سے ہو سکے نیکیوں کا پلہ بھاری کرو۔ ایک نیکی بھی اور ہو تو پلہ بھاری ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ اہل محشر سے، اپنے شناساؤں سے اور اعز اور اقارب سے اور جس سے بھی ہو سکے گا سوال کرے گا، لیکن کہیں سے بھی سوائے نفی کے جواب نہ ملے گا، کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر شخص کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے حساب میں بھی ایک نیکی کی کمی آ جاوے اور اس کی بدولت ہم اٹکے پڑے رہیں۔ غرض کوئی نہ دے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوں گی اور نیکی صرف ایک ہوگی۔ وہ کہے گا کہ بھائی، جب تو اتنی نیکیاں کر کے صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا، روک دیا گیا، تو میرے پاس تو سوائے ایک نیکی کے سب بدیاں ہیں۔ میں تو دوزخ میں یقیناً ہی جاؤں گا، کیونکہ ایک نیکی میری اتنی برائیوں کا کہاں تک مقابلہ کرے گی، لہٰذا مجھے تو بیکار ہی ہے۔ لے تو ہی لے جا، میرا نہ سہی تیرا ہی کام بن جائے۔ بس اس ایک نیکی سے حسنات کا غلبہ ہو جائے گا۔ بس رحمت الہی دیکھیے کہ اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے یہ نیکی دی تھی، اور اس سے سوال ہوگا تم نے اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دے دی؟ اب تمہارے پاس تو سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہ رہا۔ وہ کہے گا الہی، میں نے یہ دیکھ کر کے ایک شخص کے پاس ہزاروں نیکیاں تھیں مگر ایک کی کمی سے وہ جنت میں نہ جا سکا، یہ سمجھ لیا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، قانون کے موافق میری بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی کہ وہ تو بخش دیا جائے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھ کو بھی بخشا، اس کو قانون سے اور تجھ کو فضل سے بخشا۔ تو نے اس شخص پر رحم کیا، ہم نے تجھ پر رحم کیا۔ نیکی کی قدر وہاں ہوگی، فائدہ نیکی کی قدر قیامت میں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کے بدلے اٹک جائیں گے اور نجات نہ ہو سکے گی۔